ہم اور آپ ایمان والے ہیں نا, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب ہم ایمان والے ہیں. اس ایمان کی ویلو کو بھی سمجھو میرے بھائی. یہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے, اس کی ویلو ہمیں نہیں معلوم ہے. اس کی ویلو معلوم ہوتی تو آج ہندوستان کی ہزاروں مسلمان لڑکیاں کسی کے پیار اور محبت کے جال میں پھنس کر کے اپنے ایمان کا سودا نہ کرتی, مرتد نہ ہوتی, اسلام کو چھوڑ کے نہ جاتی. یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس ایمان کی حفاظت کرو, مرتے دم تک اس کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے اور اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک بالش, ایک بتا بھی اگر وہ جنت میں جانے سے دور ہے اور موت آ گئی اور مرنے کے پہلے وہ انسان کوئی ایسا کام کر ڈالتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس لیے خاتمہ ایمان پر ہونا بہت ضروری ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. مرتے دم تک اس کی حفاظت کرو میرے ساتھیوں. اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرو, اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی فکر کرو. دنیا کی محبت کے چکر میں کسی مشرک کو اپنی لڑکی نہ دے دو, کسی قبر پرست کو اپنی بیٹی نہ دے دو, اپنے گھر میں کوئی قبر پرست بہو نہ لے آؤ. اپنی آنے والی نسلوں کو جہنم کی آگ میں نہ جھونکو میرے پیارے ساتھیوں. کسی مسلمان کو ڈرانا دھمکانا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, من اشارہ الی اخیہ بحدیدہ, جو اپنے مسلمان بھائی کو کسی دھاردار چیز سے, چاقو سے, تلوار سے, نیزے سے ڈرائے, تلعنہ الملائکہ, ایسے انسان پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. ابھی قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ابھی چوٹل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ابھی کسی کو انجرڈ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, صرف آپ نے دہشت میں ڈالا ہے, آتنکت کیا ہے کسی کو اگر ہتھیار دکھا کے. اللہ اکبر. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسلام آتنکواد کا پوشن کرتا ہے اور اسلام آتنکواد کی شکشا دیتا ہے؟ اس انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے جو کسی ایک بے قصور کی ہتیا کرے. اسلام تو وہ دین ہے کہ قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اپنی طاقت کے ذریعے کسی کو آتنکت کرنا, کسی کو دہشت میں ڈالنا, کسی کو خوف زدہ کرنا, اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں فرشتے لعنت کرتے ہیں اس انسان کے اوپر. آج کل حالات دیکھ رہے ہیں ملک کے آپ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو حالات ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے. مگر آپ دیکھیے کہ اس طریقے کی گھٹنائیں جب بھی گھٹتی ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ مسلمانوں کو جھیلنا پڑتا ہے. ابھی تک تو یہ ہو رہا تھا کہ صاحب جو تعلیم سے دور ہوتے ہیں, جو شکشا سے دور, میں شریعت نے جتنی شرطیں اور کنڈیشنز بتائی ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے. آپ کسی عام جلسے اور پروگرام میں بیٹھے ہیں, وہاں ایک دوسرے سے اگر تھوڑی بہت بات چیت بھی کریں گے تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. مگر جمعہ کے خطبے میں اللہ کے نبی نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران کوئی لغو حرکت نہ کی جائے, کوئی فضول کام نہ کیا جائے, کوئی شور شرابہ نہ کیا جائے, کوئی بات چیت نہ کی جائے. یہاں تک کہ اگر آپ کا کوئی بھائی بات کر رہا ہے اور آپ نے خطبے کے دوران جا کے کہا کہ تو چپ ہو جا, تو آپ نے بھی غلط کام کیا. کسی کو چپ کرانے کے لیے بھی اشارے سے کام لینا چاہیے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ جو چار یہ جو ٹرائیپوڈ لگے ہیں, بھئی کوئی ایک چینل ریکارڈ کر لے وہ کافی ہے. جلسے اور پروگراموں میں اور خطبہ جمعہ میں فرق ہوتا ہے. اب دھیرے دھیرے اگر یہی حال رہا تو کچھ دنوں کے بعد یہ ہوگا کہ پوری پہلی صف میں جو ہے یہ ٹرائیپوڈ لگے رہیں گے. تو یہ بات مناسب نہیں ہے, یہ جمعہ کے خطبے کے آداب کے خلاف. دیکھیے میں چونکہ جو لوگ لگائے ہوئے میں اب لگا چکے ہیں, میں منع نہیں کرتا ہوں. آئندہ مسجد کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کروں گا اور ان یوٹیوبر حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کسی ایک ساتھی کو یہ ذمہ داری دے دیں. یہ اتنے سارے ٹرائیپوڈ لگانا یہ جمعہ کے خطبے کے آداب کے خلاف ہے, جمعہ کی شان کے خلاف ہے. میرے بھائیوں, شریعت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لعنت. یہ لعنت کیا ہوتا ہے؟
लानत का मतलब अरबी जबान में होता है किसी को धुतकार देना, किसी को भगा देना। जब यह लानत का लफ्ज अल्लाह के लिए बोला जाए कि अल्लाह किसी पर लानत कर रहा है या अल्लाह ने किसी पर लानत की, तो मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी रहमत से धुतकार दिया, अपनी रहमत से भगा दिया। और इस दुनिया का सबसे पहला मलऊन इंसान जिस पर सबसे पहले लानत की गई वो कौन है? वो इब्लीस है। इस दुनिया का सबसे पहला शख्स, कह लीजिए इंसान तो नहीं था, वो तो जिन था। दुनिया का पहला शख्स जो मलऊन है वो इब्लीस है। और इब्लीस वो शख्स है कि कयामत की सुबह तक उसके ऊपर लानत बरसती रहेगी। हम लोग शैतान का नाम भी लेते तो क्या बोलते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं शैतान से। कौन शैतान? शैतान रजीम से, शैतान मरदूद से। तो लानत जब अल्लाह के लिए बोला जाए ये लफ्ज कि अल्लाह लानत कर रहा है, तो मतलब यह कि अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर रहा है। और जब ये आतंकित करना, किसी को दहशत में डालना, किसी को खौफजदा करना, इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता। अल्लाह के नबी कहते फरिश्ते लानत करते हैं उस इंसान के ऊपर। आजकल हालात देख रहे हैं मुल्क के आप, अल्लाह बेहतर जानता है कि जो हालात हुए हैं इसका जिम्मेदार कौन है। मगर आप देखिए कि इस तरीके की घटनाएं जब भी घटती हैं उसका साइड इफेक्ट मुसलमानों को झेलना पड़ता है। अभी तक तो यह हो रहा था कि साहब जो तालीम से दूर होते हैं, जो शिक्षा से दूर होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं, वो आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं। अब तो बाकायदा मीडिया वाले न्यूज चला रहे कि साहब इनका तो मजहब ही आतंकवाद की तालीम देता है। अब तो ट्रेनों में हम लोग सफर करते हैं, कुर्ता पायजामा दाढ़ी की पहचान के साथ सफर करना मुश्किल है। इतने ताने और इतनी बातें सुनने को मिलती हैं। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। अब तो साफ कहा जा रहा है कि साहब ये डॉक्टर बन जाएं, ये इंजीनियर बन जाएं, ये पढ़ लें, ये लिख लें, लेकिन ये रहेंगे आतंकवादी खुल करके। और मीडिया बाकायदा इस नैरेटिव को पेश कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर ये घटनाएं अंजाम देने वाले सो कॉल्ड अपने आप को कहने वाले मुसलमान हैं, तो इनके इन घटनाओं के करने से इस्लाम को क्या बेनिफिट हो रहा है? मुसलमानों को क्या बेनिफिट हो रहा है? सिवाय इसके कि मुल्क में वो लोग और स्ट्रांग हो गए इस तरीके के हादसे के बाद, जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो मुल्क में नफरत को परोसना चाहते हैं। और आज आप देख लें सोशल मीडिया पटा पड़ा है नफरत भरी पोस्टों से और नफरत भरी चीजों से। लेकिन यह बात याद रखिए मेरे साथियों, जो सच्चा मुसलमान होगा वो किसी को आतंकित नहीं करेगा, किसी को डराएगा नहीं। इस्लाम तो वो दीन है जो मुस्कुरा के मिलने की तालीम देता है। अगर आप अपने भाई से मुस्कुरा के मिलते हैं, अल्लाह के नबी ने उसको भी सदका कहा है। खड़ूस की तरह बिल्कुल मुंह लटका के मिलने से इस्लाम मना करता है। इस्लाम खुश अखलाकी का नाम है, इस्लाम मिलनसारी का नाम है, इस्लाम एक दूसरे के सुख दुख में काम आने का नाम है। अरे हम तो नमाज भी पढ़ते तो जमात से पढ़ते हैं, इंडिविजुअल नहीं पढ़ते। कभी आपने गौर किया? भाई हर आदमी अपने घर में नमाज पढ़ लेता, ये मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी? और फिर अगर हफ्ते में आप कहीं महागामा चले गए, भागलपुर चले गए, नौगसिया चले गए, लेकिन जुमा के दिन आप अपने गांव की मस्जिद में जब सारे गांव के लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं, यह इस्लाम तालीम देता है यूनिटी की, इज्तिमाइयत की। इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि आप अगर पंज वक्ता नमाज में नहीं आ पाए अपने इलाके की मस्जिद में, कम से कम जामा मस्जिद में जुमा में तो इकट्ठा हो जाओ। और चलो बहुत बिजी हो तुम, जुमा में भी नहीं इकट्ठा हो पाए, कम से कम ईद और बकरीद की नमाज में तो साल में एक बार ईदगाह में इकट्ठा हो जाओगे। इस्लाम इज्तिमाइयत की तालीम देता है, इस्लाम यूनिटी की तालीम देता है, इस्लाम एक दूसरे के सुख दुख में काम आने की तालीम देता है। इस्लाम कभी भी आतंकवाद की शिक्षा नहीं दे सकता है मेरे प्यारे साथियों। अब एक दो चीजें और बयान करके मैं बात खत्म कर रहा हूं। फरिश्ते एक और काम करने वाले पर लानत करते हैं, और वो काम क्या है? किसी इंसान का अपनी वल्दियत चेंज कर लेना। बाप कोई और है और वो अपना बाप किसी और को करार दे रहा है। सुन करके ये बात थोड़ी अजीब लगे, कोई अपना बाप किसी और को क्यों बनाएगा, मगर होता है ऐसा। और खास तौर से उस केस में होता है जब बच्चे को कोई एडॉप्ट करता है, गोद लेता है। अब हमारे यहां अगर आप बच्चे को गोद लेंगे तो मजबूरी है आधार कार्ड में आप उसके ओरिजिनल बाप का नाम डालेंगे तो बहुत मसले पैदा होंगे। मकान नंबर आपका है, फिर उसके ओरिजिनल बाप का नाम आप कैसे डालेंगे?
تو کبھی کبھی آدھار کارڈ، پین کارڈ، پاسپورٹ پر تو مجبوری آ جاتی ہے، اور بھارت کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جو ایڈاپٹ کرتا ہے بچے کو، جو گود لیتا ہے، وہی اس کا لیگلی وہی اس کا باپ بنتا ہے. لیکن شریعت میں پال لینے سے، پرورش کر لینے سے آپ اس کے باپ نہیں بن جائیں گے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو باپ ہے وہی باپ رہے گا. اور شریعت 5 چیزوں کی حفاظت، مین حفاظت کرنے کی تعلیم دیتی ہے. اس میں ایک جان کی حفاظت ہے. جان کی حفاظت کرنے کے لیے اسلام میں قتل کرنا حرام کیا گیا. مال کی حفاظت ہے، اسلام میں چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، رشوت حرام ہے. اسلام میں عقل کی حفاظت کا حکم دیا گیا، شراب حرام ہے، ہر طریقے کا نشہ حرام ہے. اور اسلام میں شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا، زنا حرام ہے. اور اسی طریقے سے اسلام میں نسب کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا. اسی لیے اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو اس کو اگر شوہر طلاق بھی دے دے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ عدت میں مانی جائے گی. اگر پریگننٹ عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، ڈیلیوری نہ ہو جائے، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ جب آپ کے پیٹ میں کسی انسان کا بچہ ہے تو آپ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ تاکہ نسب خلط ملط نہ ہو جائے، بچے کا جو باپ ہے اسی کی طرف بچے کو منسوخ کیا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ مانتا ہے یا کہتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت. اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک اور کام ہے جس کے کرنے والے پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور اس کا تعلق حدیث میں جو بیان کیا گیا عورت سے ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الی فراشہ، ایک شادی شدہ انسان اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے بلائے، فابت، اور وہ انکار کر دے، اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ شوہر بیوی سے ناراض ہے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو رات بھر فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے. یہ حدیث جو ہے کچھ لبرل ٹائپ کے لوگوں کو یہ حدیث بڑی بری لگتی ہے. وہ کہتے ہیں صاحب یہ کون سی بات ہوئی؟ عورت کی اپنی کوئی اچھا نہیں، اپنی کوئی خواہش نہیں، عورت نہ جائے شوہر کے پاس تو رات بھر فرشتے لعنت کرتے ہیں. یہ بات شوہر کے اوپر کیوں نہیں لاگو ہوتی؟ اگر بیوی اگر شوہر کو بلا رہی ہے اور شوہر نہیں جا رہے تو کیا شوہر کے اوپر فرشتے لعنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور اسلام ایسا نہیں ہے کہ ون وے ٹریفک کی بات کرتا ہے. اسلام دونوں کو حکم دیتا ہے، بیوی شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرے، شوہر بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرے. قرآن کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں. لباس کا مطلب کیا ہوا؟ لباس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لباس آپ کو فٹ آئے، آپ کی باڈی پر صحیح طریقے سے آپ کی باڈی پر آ جائے، تو شوہر بیوی ایک دوسرے کے کمپیٹیبل ہوں، ایک دوسرے کو فٹ آتے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوں. لیکن شوہر کو جو بیوی کی ضرورت ہے وہ ایک الگ ٹائپ کی ہے، اور بیوی کو جو شوہر کی ضرورت ہے وہ الگ ٹائپ کی ہے. شوہر اپنی خواہش کا اظہار کرے گا، بیوی اظہار نہیں کرے گی. بیوی جو ہوتی ہے، عورت جو ہوتی ہے، وہ شرمیلی ہوتی ہے. بیوی کو اگر طلب بھی ہوگی شوہر کے پاس جانے کی، وہ کھل کر کے نہیں بولے گی، لیکن شوہر کھل کر کے بول سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت اور مرد کی ایک نیچرل جو فطرت ہے اس کا لحاظ کیا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر شوہر بیوی کو بلائے، ہاں بیوی اگر بیمار ہے، کوئی اور بہانہ ہے، بہت تھک گئی ہے اور جو ہے شوہر کی ضرورت پوری کرنے کے قابل ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بلا وجہ نخرے دکھانا اور شوہر کے حقوق ادا نہ کرنا، معاف کیجئے گا، آج سماج میں ایکسٹرا میریٹل افیئر کی بہت بڑی وجہ عورتوں کا اپنے شوہر کے متعلق لاپرواہ ہو جانا ہے. شادی کے بعد جب 10-15 سال گزرتے ہیں، 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، عورت نہ اپنے شریر کا خیال رکھتی ہے، نہ اپنے کپڑے کا خیال رکھتی ہے، نہ کبھی شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے، نہ سجتی ہے، نہ سنورتی ہے. اور اس بے حیائی کے دور میں، اور اس دور میں جب زناکاری اور بدکاری کے ہزاروں راستے کھلے ہیں، اگر آپ کا شوہر، اگر آپ نے اس کی ضرورتوں کی جائز ضرورتوں کو پورا نہیں کیا اور وہ کہیں اور جا کر کے منہ مار رہا ہے، یقیناً شوہر گنہگار ہے. مگر میں ان اپنی اسلامی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ان شادی شدہ خواتین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ان ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے لیے آپ بھی بہت حد تک ذمہ دار ہیں. آپ کو اپنے شادی کے بعد بھی اپنے فٹنس پر، اپنے جسم پر، اپنے شریر پر، اپنے کپڑے پر، اپنی خوبصورتی پر توجہ دینی چاہیے تاکہ شوہر آپ کی محبت کے جال میں بندھا رہے. اسی
طرف اشارہ کیا گیا اس حدیث میں. اگر شوہر بلاتا ہے بیوی کو اور بیوی انکار کر دیتی ہے بنا کسی وجہ کے, رات بھر فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اسی لیے میں اکثر ایک بات اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ عورت بہت نیک بن جائے, بہت دیندار بن جائے, 5 ٹائم کی نماز پڑھے, تہجد پڑھ لے, لیکن شادی شدہ عورت اگر اپنے شوہر کے حقوق کا خیال نہ کرے, بھائی شوہر بہت ظالم ہے, شرابی, الگ بات ہے. اگر شوہر ٹھیک ٹھاک ہے, دیندار ہے, نیک ہے اور کما کے لا رہا ہے, تیری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, اس شوہر کی اگر تو ناقدری کرتی ہے, اس سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتی ہے, اس کے کپڑے تک اس کو جو ہے پریس کر کے نہیں دیتی ہے, اس کو ڈھنگ سے ٹائم سے کھانا نہیں دیتی ہے, اور بڑی نمازی بنتی ہے, بڑی تہجد گزار بنتی ہے, تیری نمازیں تیرے منہ پر مار دی جائیں گی, تیری نیکیاں تیرے منہ پر مار دی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ شادی کے بعد ایک عورت کو اگر جنت میں جانا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت 4 کام جب تک نہیں کرے گی جنت میں نہیں جا سکتی ہے. ان 4 کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے, اسے اپنے شوہر کی خدمت کرنی پڑے گی, شوہر کی اطاعت کرنی پڑے گی. یہ بہت اہم پہلو ہے, اور اگر اس پہلو پر توجہ دی جائے تو طلاق کے کیس بہت کم ہو جائیں گے, خلا کے کیس بہت کم ہو جائیں گے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, لڑکیوں کی جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو مائیں یہ نہیں سکھاتی ہیں کہ شوہر کی خدمت کیسے کرنا ہے, سسرال جا کے زندگی کیسے گزارنا, یہ نہیں سکھاتی ہیں. وہ کیا سکھاتی ہیں؟ شوہر کو قابو کیسے کرنا ہے, ساس کو کیسے اپنے کنٹرول میں لینا ہے, سسر کو کیسے اپنے. ارے تم کنٹرول کرنا جب سکھا رہی ہو, تم اپنے شوہر کو قابو کرنا سکھا رہی ہو, تو تم نے تو بنیاد ہی غلط رکھ دیا. اگر ایک اچھی ماں ہوگی, اپنی بیٹی کو کبھی